الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جب میرے بندے تم سے میری بات پوچھیں تو میں بالکل قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھیں، امید ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ جو آیت شریفہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور صاف اور واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ جو آیت ہے، اس آیت سے پہلے جو آیت شریفہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان الی آخرہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت شریفہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا، رمضان کا اور نزول قرآن کا ذکر کیا ہے، اور روزے اور رمضان اور نزول قرآن کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ دعا والی آیت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے اور دعا میں خاص قسم کا تعلق ہے۔ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ روزہ اور دعا، ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی گہرا اور ایک بہت ہی خاص تعلق ہے۔ روزے دار انسان عین اسی وقت ایک دعا کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ روزہ دعا کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت رکھتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا تڑپتے ہوئے دل کی پکار ہے، وہ نفسیاتی سوز کا ایک لفظی اظہار ہے۔ روزہ یہی تڑپ اور یہی سوز و گداز پیدا کرتا ہے۔ روزہ آدمی کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ جس سے آدمی کے اندر سچی توبہ کے جذبات ابلنے لگتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شام کو روزے کی تکمیل کے وقت جب آدمی یہ کہتا ہے کہ خدایا میرے پروردگار، میں نے تیرے حکم سے روزہ رکھا، اور تیرا یہ کرم ہے کہ تو نے مجھے روزے کی توفیق عطا کی، اور تیرے حکم سے میں نے افطار کیا، تو یہ صرف کچھ الفاظ نہیں ہوتے ہیں، یہ دراصل ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے جو بندے کے لفظوں میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی طرح مہینہ بھر روزہ آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، ہمدردی اور رحم و کرم کا ایک مادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ گناہوں سے ہٹ کر نیکی کے راستے کی طرف جانے کو مائل ہوتا ہے، اور اسی کے تحت آدمی بار بار خصوصی دعاؤں کا تجربہ کرتا ہے، یہاں تک کہ روزے کا مہینہ
ماہ رمضان المبارک یہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ بندہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی زبان سے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار، تو میرے بقیہ تمام مہینوں کو روزے کے اس مبارک مہینے کے تابع کر دے۔ جس طریقے سے رمضان کے بابرکت مہینے میں جو تو نے میرا مزاج بنایا تھا، جو تو نے میری سوچ بنائی تھی، اور جو میرے اندر اچھائی کے اعتبار سے جو تبدیلی آئی تھی، اے اللہ بقیہ کے جو مہینے آنے والے ہیں ان مہینوں کے اندر بھی میرے مزاج کو ایسا ہی بنا دے۔ میرے پروردگار، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، اب تو بھی میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ایسی گزارش اور ایسی خواہش بندہ اپنے پروردگار سے کرتا ہے۔ روزہ گویا دعا کی تیاری ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کی جو کیفیت بنتی ہے تو وہ اس کو دعا کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو گویا جو ہے روزہ دعا کی تیاری ہے۔ روزہ آدمی کو چارج کرتا ہے تاکہ وہ حقیقی طور پر دعا کے قابل ہو سکے، اور وہ کیفیات جو اللہ کو مطلوب ہوتی ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں بندے کے اندر، جن کیفیات کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کیفیات کے ساتھ جب بندہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندے، میں قریب ہوں۔ کتنے قریب ہے؟ ہر چیز سے زیادہ قریب ہے۔ خدا اپنے بندے سے اتنا زیادہ قریب ہے کہ وہ ان کی پکار کو سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن میں خدا پاک کا یہ تعارف کسی بندے کے لیے بے حد سکون اور راحت کا سامان ہے۔ وہ اپنے رب کو براہ راست پکار سکتا ہے، وہ اپنے رب سے براہ راست اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اپنے خدا جو ہے بلا شبہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، مگر یہ جو قربت ہے کسی بندے کے لیے ذاتی واقعہ اسی وقت بنتی ہے جب کہ اس پر بندگی کے حقیقی تجربات گزریں، بندہ اپنے اندر بندگی کے اثرات کو پیدا کرے اور بندگی کے حقائق کو اپنے اندر لے آئے، اور بندگی کا ایک عملی مجسمہ وہ بن جائے جب اس پر احتیاج کی حالت طاری ہو۔ روزہ آدمی کو اسی وقت اسی موافق دعا تجربے سے گزارتا ہے۔ وہ قربت خداوندی کی کیفیت پیدا کر کے آدمی کو سچا دعا گو بنا لیتا ہے۔ جب یہ کیفیت عبدیت والی اور بندگی والی بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ سے اس کو قریب کر دیتی ہے، اور یہ قربت خداوندی کی جو کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس آدمی کو وہ کیفیت ایک سچا دعا گو بنا لیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا احساس بندگی کے تحت نکلنے والے الفاظ کا نام ہے۔ بندگی کا جو احساس انسان کے اندر ہوتا ہے، اس احساس کا جو نام ہے اس کو دعا کہتے ہیں، اور روزہ اسی احساس بندگی کو پیدا کرنے کی سالانہ تربیت ہے۔ روزے کے ذریعے سے آدمی کے اندر بندگی کا احساس پیدا کیا جاتا ہے۔ پانی کو نعمت کے طور پر محسوس کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی کو پیاس لگے۔ اگر آدمی کو پیاس ہی نہ لگے تو اسے پانی کی کیا قدر ہوگی، اور اسے اس نعمت کو محسوس کرنے کا موقع ہی کیسا ملے گا۔ اور جب کہ آدمی کو پیاس لگے اور ٹھنڈا پانی اس کی رگوں کو تر کر دے، جس آدمی پر پیاس کا تجربہ نہ گزرے وہ پانی کی نعمت کا احساس بھی نہیں کر سکتا۔ محترم بزرگوں، روزہ آدمی کے اندر پیاس پیدا کرتا ہے تاکہ جب وہ پانی پیے تو وہ پانی کی نعمت پر سچا شکر ادا کر سکے۔ روزہ آدمی کو محتاج اور ضرورت مند ہونے کا احساس دلاتا ہے، اس کی محتاجگی کا، اس کے کمزور ہونے کا اس بندے کو، روزے دار کو جو ہے روزہ احساس دلاتا ہے، تاکہ
جب اس کی ضرورت پوری ہو تو وہ بھرپور کیفیت کے ساتھ کہہ سکے کہ میرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری ضرورتوں کی تکمیل کا اتنا اعلیٰ انتظام فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور روزوں والی فرض عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں فرض کیا، اور اسی مبارک مہینے کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی، جس کے تعلق سے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر وہ رات ہے۔ تو ایسے مقدس اور بابرکت مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سبھی کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔